اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو وصیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے یہ جو تو نے ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائی ہے، عبادت کا شوق عطا فرمایا ہے، پالنے والے اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی، ماہ مبارک رہے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے، اور انشاءاللہ یہ جو روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے اس پر شکر کرتے جائیے. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کے جو ذمہ داری اپنے گھر کی بھی اٹھائے، حلال روزی بھی کمائے، اور اس کے بعد روزے رکھنے کی زحمت ہے، مشقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی، اللہ تعالیٰ سے اتنا عشق، اللہ تعالیٰ سے اتنی نزدیکی کہ روزے کی حالت میں نہ انسان کو بھوک کا احساس ہو، نہ انسان کو پیاس کا احساس ہو، اور وہ شوق سے روزہ رکھے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ خوش قسمتی ایک ہی تقاضا کرتی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. حضرت گرامی، اپنی اس روزے کی حالت اور روزے کی کیفیت کو اہمیت دیجیے. جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی ہے. ہمیں کسی بھی عبادت کو عادت بنانے سے روکا گیا ہے. ہمیں ہر روزے میں ہر روز ایک نئے احساس کے ساتھ داخل ہونا ہے. ایک عادت اور ایک نارمل پریکٹس کے طور پر داخل نہیں ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں اس کی خوشنودی کی خاطر، لیکن اس کا فائدہ پہنچے ہم سب کو. ہماری کسی بھی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور ظاہراً نماز شب کی ایک دعا کا حصہ ہے جی ہاں، کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ پالنے والے، حق تو یہ کہ میں تجھ سے فرار کر جاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے میرے فرار کا کوئی فائدہ نہیں. اب اگر تو عذاب کر دے گا تو تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو میرا کام بن جائے گا. دیکھیں تو اگر، اور اے پالنے والے، اگر عذاب کرنے سے تیری عظمت میں اضافہ ہوتا تو میں پھر بھی برداشت کر لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری عظمت میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا. تو عادت نہ بنائیں کسی چیز کو. نماز عادت نہ بنائیں، نماز کی عادت ڈالو نہیں. نماز کا احساس، نماز کی اہمیت. اللہ اکبر. کوئی کیلکولیٹر اٹھا لے اور دیکھے کہ پہلی ماہ رمضان سے ابھی تک کتنی نمازیں پڑھی، ان نمازوں میں کتنی مرتبہ اللہ کو اکبر قرار دیا، کتنے رکوع کیے، کتنے سجدے کیے، کتنے ذکر کیے. احسان جتانے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے کہ واقعاً ہماری توجہ ہے یا. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اور پچھلے جمعے کی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہے، اور اس دین کے ذریعے ہمیں
زندگی کو گزارنے میں مدد کی ہے. دین صرف زندگی بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ہمارے لیے بھیجا گیا، اور حکم یہ ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آج اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ رحمت کرے علامہ ذیشان الجوادی صاحب، علامہ غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ. علامہ غلام عسکری صاحب ایک بہت پیارا جملہ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو پارٹ ٹائم مومن ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ہالیڈے میکنگ مومن ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو مثلا سیزنل مومن ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو واقعی مومن ہوتے ہیں. پارٹ ٹائم کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ نماز پڑھ لی تو مومن ہو گئے. سیزنل مومن یہ ہے کہ عید بقرعید پہ نماز پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا تو مومن ہو گئے. تو وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید نہ پارٹ ٹائم مومن مانگتا ہے نہ سیزنل مومن مانگتا ہے، قرآن مجید صرف مومن مانگتا ہے. اور صرف مومن ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ جو کچھ پیکج اسلام نے دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، اس پہ پوری طرح سے عمل ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے پسند ہے میں رکھ لوں، یا یہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے میں کر لوں، اور یہ مجھے نہیں پسند ہے یا یہ معاشرے میں میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. نہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ دین ایک پورا نظام حیات ہے. اس نظام حیات میں سے ایک چیز بھی آپ نکال لیں تو وہ نظام حیات اپنا پورا اثر نہیں دے سکتے. دیکھیے آج نظام ولایت ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے نا. حکومت میں کہاں نظام ولایت؟ دوسرے خطبے میں آئے گا ظلم کو عدل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہی چیز چھوڑ دیجئے سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے، وہ شاید اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں. آپ اپنی حکومت کی بات کیجئے کہ آیا آپ اپنے نظام میں دین کو پوری طرح اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو مبارک ہو، کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی مبارک ہو، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. درود پڑھ دیں محمد والے. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، اس کے بعد انسان کو چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ کرو. نہیں، انسان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہوئی ہے، اچھی بری، مفید غیر مفید، اور اس کو گائیڈ کیا. لیکن جب انسان زندگی میں آتا ہے تو دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گناہ کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ رکھی ہوئی ہے، اور فرما دیا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا. یہ جو گناہ ہے اس سے اللہ کی ذات پر تو کچھ نہیں ہے، اپنے ہی نفس کو نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یہ ایک پر ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں. دوسرا پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے دعا کا. مشکلات، پریشانی، آپ کو والد صاحب بھیجتے ہیں بیٹا فون کرتے رہنا، بیٹا بتاتے رہنا. اب واٹس ایپ جیسی چیز آ گئی، بڑی نعمت ہے واقعی. کہیں بھی ہو کچھ ہو، ذرا سے انٹرنیٹ سے کنیکشن ملا فوراً تم نے واٹس ایپ کر دینا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں خیریت سے. اب تو جہاز میں بھی انٹرنیٹ چلتا ہے تو وہاں سے بھی میسج ہو جاتا ہے. تو والد جو کہ ایک ٹیمپرری رشتہ ہے، انتقال ہو گیا تو کس کو یاد آتا ہے باپ تھا کون، مگر یہ کہ بہت لائق اولاد ہو جو مسلسل والدین کو یاد کرتی رہے. باقی دنیا والوں کا حال دیکھ لیجیے. تو جب والد کو آپ کی اتنی فکر ہے تو آپ کے رب کو آپ کی کتنی فکر ہے، اس کو احساس کیجیے. وہ چاہتا تو ہم سب کو کہتا بس ہم نے دین دے دیا جاؤ، اب کچھ نہیں، اب قیامت کے دن حساب ہو. اسے پتہ ہے یہ میری مخلوق، یہ میرا بندہ کمزور ہے،
خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، مجھے پھر اس کو لانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اس لیے خلق نہیں کی کہ ہمیں جہنم میں دھکیل دے، بلکہ 1000 ثبوت دین دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت خلق کی ہے تاکہ ہمیں اس میں ڈال دے. صرف شرائط ہیں اس جنت میں جانے کی، اس کو پورا کریں. تو اب زمین پہ جب ہم رہ رہے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا. توبہ نصوح، پاک دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ایک مرتبہ بھی کوئی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جن کے پاس حوصلہ ہے وہ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکلیں، معصوم کے اقوال کے مطابق وہ ایک سچے دل سے توبہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. تو نا امیدی کی کوئی محفل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک طرف توبہ ہے جو میرے بندے کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو میں نے چھوڑ دیا اور اس کو مانگنے کا موقع نہ دیا، وہ کہاں سے، کس سے مانگے گا؟ مجھے آپ بتائیے، اگر آج اللہ دعا کا دروازہ بند کر دے، ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ دنیا والے جو خود محتاج ہیں، یہ جو دنیا کے طاقت والے، وہ ایک دن میں ہیں، 12 بجے ہیں، 12:05 پہ نہیں ہیں، جن کی خود مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ جانتا ہے کہ بندہ ہے تو میرا مخلوق، میری مخلوق ہے تو میرا بندہ، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت پسند ہے، اور جتنا دل سے، توجہ سے، جذابیت سے آپ مانگیں گے. معصوم فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے حسن ظن رکھو گے، اللہ تمہارے ساتھ حسن ظن کے طور پر پیش آئے گا، اور اگر تم سوء ظن رکھو گے، اللہ نہ کرے ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوگا. تو دعا سلاح المومن. شدید ترین مشکلات میں ہیں، جہاز اوپر نیچے ہو رہا ہے، جمعۃ الوداع آ رہا ہے نا، اسی دن کریش ہوا تھا نا، لیکن اسی جہاز میں کسی ایک نے نعت علی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نعت علی کی برکت سے اسے بچا لیا. یہ کبھی کبھار معجزے کے طور پر یا اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے کمزور ایمان والوں، دیکھو آج بھی دعائیں تو ہماری کتنی قبول ہوتی. معصوم کے اقوال کے مطابق اگر دعائیں قبول نہ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے. یہ تو دعائیں قبول ہیں، بلائیں دور ہیں، بیماریاں دور ہیں، صدقے کی برکتیں ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کسی مولانا صاحب کا وعدہ نہیں ہے، کسی مجتہد کا وعدہ نہیں ہے، کسی مرض تقلید کا وعدہ نہیں ہے، کسی اولیاء اللہ کا وعدہ نہیں ہے. وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اب اگر اس میں بھی کسی کو شک ہو تو خدا را تھوڑا چیک کرے کھانے پینے میں کوئی نجاست تو نہیں آ رہی ہے، کھانے پینے میں کوئی حرام تو نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ کھانے پینے میں انشاءاللہ زندگی رہی، سلامتی رہی، اگلے جمعے کو ہم آپ کی خدمت میں شاید حلال روزی اور حرام روزی پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں. اور بھی عناوین آ جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ حرام انسان کی روح کو اللہ سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو. اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. اور اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقین کر لیجئے، جس طرح اللہ پر آپ نے یقین کیا اس کے وعدے پر یقین کر لیجئے کہ وہ آپ کی بات کو چھوڑے گا نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا سلیقہ ہوتا ہے. جتنی بڑی چیز چاہیے ہوتی اتنے خاص انداز میں انسان آگے بڑھتا ہے، اس طریقے سے مانگتا ہے. اپنے باس سے
15 दिन کے بجائے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، اس کا طریقہ الگ ہے، کچھ اور چاہیے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اگر دنیا کے 2 ٹکے کے لوگوں سے مانگنے میں اتنا تکلف، تعارف، ادب اور احترام، تو خالق کائنات سے مانگنے میں کیسا احترام ہونا چاہیے؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں، بس اس پر عمل کیجئے۔ صرف یقین رکھیے گا کہ اللہ نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو دعا جو ہے وہ پیکنگ میں پسند ہے۔ کل میں نے اپنے درس میں قرآن سینٹر میں جو ذرا تشریف لاتے ہیں ان کو تو یاد ہوگا، باقی بھی عرض کر دوں، روزانہ 9:15 بجے الحمدللہ قرآن سینٹر میں ہمارا درس ہوتا ہے، سورہ فتح پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں پر عرض کیا کہ ایک وقت سلاد جو ہے آپ ساری چیزیں ویسے ہی رکھ کے دے دیں، وہ بھی سلاد ہے۔ ایک وقت سلاد جو ہے آپ خوبصورتی سے سجا کے فیملی آپ کے سامنے رکھتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ ایک وقت ایک پین، مولانا یہ آپ کے لیے پین ہے، چلو شکریہ۔ ایک وقت پیکنگ کی جاتی ہے خوبصورت، مولانا التماس دعا۔ اللہ کے سامنے بھی جب آپ دعا لے جا رہے ہیں نا تو ایک خوبصورت پیکنگ میں لے جائیں۔ ویسے تو آپ مانگ لیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن پیکنگ اور نان پیکنگ کا فرق اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دعا کی پیکنگ صرف اور صرف وسیلہ محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ امکان نہیں رکھتا، معصوم کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، امکان نہیں رکھتا کہ ایک انسان دعا سے پہلے درود پڑھے، دعا کے بعد درود پڑھے، اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے والی بات کو قبول کرے، دعا کے بعد والی دعا کو قبول کرے، اور آپ کی دعا کو قبول۔ اللہ سے یہ بدگمانی مت رکھیے خدا را، لیکن جب درود پڑھے تو دل سے پڑھے، زبان سے نہیں پڑھے۔ یہ درود کا اثر یہاں آنا چاہیے۔ اور جب بلند درود پڑھتے ہیں تو خود معصومین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ آپ جب بلند درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں نفاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ دور ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ان کی عظمت بڑھتی ہے، یہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ دعا درود کے ساتھ مانگیں اور پھر دیکھیں اس کو آپ کہاں تک پہنچواتے ہیں۔ نمبر 2، جب دعا مانگیں تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے گناہ کا ارادہ نہ رکھیں، اس سے گناہ کا ارادہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز دے اور اس سے خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا حق چھن جائے، نہیں۔ نمبر 3، جب دعا مانگیں تو ابھی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک جملہ میری اور آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے، اور وہ جملہ یہ پالنے والے، میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، تو بہتر جانتا ہے میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ مانگنا میرا کام ہے، جیسے کہ دل چاہ رہا ہے، دینا نہ دینا تیرا کام ہے، اور تو دے دے تو بھی تیرا شکر، تو نہ دے دے تو ڈبل شکر، اس لیے کہ تو بہتر جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہمیں یہ ایمان کے اونچے درجے ہیں، مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے بیان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کو دین مشکل کر کے بیان کریں، آسان کر کے بیان کریں۔ ہم اگر آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں دعا کے فوراً بعد یا دعا کے دوران آپ کہیں مانگے، یہ بھی مانگے، وہ بھی مانگے، مجھے یہ بنا دے، مجھے وہ دے دے، مجھے مانگنے میں اس لیے کہ جو دینے والا ہے علی کل شیء قدیر ہے، یقین ہے نا ہمیں، مجھے بھی آپ، لیکن یہ احساس دل میں ہو کہ پالنے والے مانگنا میرا کام تھا، میں نے مانگا ہے، دینا نہ دینا تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے پہ میں تسلیم اس لیے ہوں کہ مجھے پتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی تو دے گا، میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو تو نہیں دے گا، اور اگر نہ ملے تو ڈبل مشکل ہے مولانا، کہنے کو آسان ہے، بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، فائنل سٹیج پہ پہنچے اور وہاں پر دعا کی اور پھر دعا میں یہ کہا کہ بہتر ہو تو کر دینا، بہتر نہ تو نہ، مولانا آخر وقت میں رشتہ چلا گیا۔ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی چیزیں ایسی جو تمہیں پسند ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر نہیں، کتنی چیزیں ایسی جو تمہیں ناپسند ہے تمہارے حق میں بہتر، واللہ یعلم وانتم
لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے. جب ہم صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ظاہراً امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا گیا، فرماتے ہیں ایمان کا کامل ہونا اس طرح سے ہے کہ اللہ کو اپنے امور میں وکیل بنائیے اور اس کے بعد اپنے امور کو اللہ کے حوالے تفویض کر دیجئے. کوشش کرنا آپ کا کام ہے. بیٹھ نہیں سکتے کمرے میں لاک ہو کے نہیں بیٹھیں گے کہ میں تسبیح نکالوں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، اللہ قبول. محنت کرنا، کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور دعا کرتے وقت دیکھ لیجئے کسی کا کوئی حق آپ کے گردن پر نہ ہو. اگر ہے شب قدر آ رہی ہے، بدبخت ہے وہ شخص. میرے مولا کا بھی وہ ہے اور رسول اکرم نے بھی ظاہراً فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر، جسے اس مہینے میں اللہ معاف نہ کرے. پھر چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک جگہ ہے کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ جائے اور 30 دن توبہ نہیں کر سکا، وہ عرفات کے میدان میں بھی بریانی کھانے میں لگ جائے گا، کولڈ ڈرنک پینے میں لگ جائے گا، توجہ اس کی ہٹ جائے گی. اس سے ڈریے گا، اس سے ڈریے گا کہ اللہ آپ کی توجہ اپنے سے ہٹا دے. ایک بہت خطرناک سٹیج ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی آپ اوپر لیول پہ تھے، ایک غلطی کی آپ نے پرواہ نہیں کی، نیچے آ گئے، ایک غلطی کی آپ نے پرواہ کی نہیں کی، نیچے آ گئے. ڈیموشن. ایک وقت ایمان کی محبت دل سے نکل جائے اور انسان سمجھی خطرناک ہے، خطرناک. اور اگر کسی کا حق آپ پر ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا کی قبولیت میں مشکلات ہیں. اس مشکل کو حل کیجیے. کسی کا حق کھا کے کیا کریں گے؟ کسی کا حق رکھ کر کیا کریں گے؟ کتنے بڑے بل گیٹس بن جائیں گے یا مثلا ٹیلسا کا مالک بن جائیں گے آپ، 335 یا 385 ارب ڈالر کے مالک بن جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر سونا کھائیں گے، ڈالر کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے. کھانا وہی گندم ہے، کھانا وہی چاول ہے، کھانا وہی، رہنا اسی گھر میں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالیے. ایک درود کے ساتھ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر کے بہترین حل ہمارا یہی ہے، اگر نہ ملے تو ڈبل شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد واسطہ. روزے کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اگر کسی کا حق ہم پر ہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما. تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جو خوبصورت روزے کی حالت تو ہمیں عطا کرتا ہے، اس میں ہمیں تجھ سے زیادہ رغبت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے ان اعمال کو جو قابل قبول تو نہیں ہیں لیکن تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، انہیں قبول فرما لے. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، زخمیوں اور بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے جو باتیں ہم کرتے ہیں ہمیں اس پر توجہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے پالنے والے ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پریشانیوں کو دور فرما. علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ایک خوبصورت اور آسان راستہ ہے کامیابی کی طرف. اس سے بہتر اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پالنے والے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. جمہوری اصطلاح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی آئینی طریقہ کار سے انجام پائی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. بس اتنا جملہ کہوں. اب آیا وہ جو آئینی اقدام کے پیچھے اقدام تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ ٹھہر جائیے، ہم بہت جلدی قضاوت میں جاتے ہیں. وقت
بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. جنہوں نے مولا کائنات پہ اعلان کروائی اس وقت تو وہ بہت چہک رہے ہوں گے. ہم نے تو نعوذ باللہ امیر المومنین پہ اعلان کروا دی. آج وقت نے، تاریخ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوا ہے. اور جنہوں نے بھی کبھی بھی کسی بھی اہل بیت کی شخصیت کا برا بھلا سوچا، آج تاریخ ان کو جس نام سے یاد کرتی ہے اس حد تک کہ اس کے نام کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو آج ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ صحیح ہوا یا غلط ہو، ٹائم چاہیے ہمیں، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آئینی طور پر آئی حکومت جو ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ مہنگائی کے جن کو قابو کرے. یہ ہماری شرط ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے پیٹرول ڈیزل بہت بڑھایا جائے گا. بہرحال اس پر فعلاً بات نہیں کرتا. ہم 4 نکات لے کر سب جگہ جا رہے ہیں. جو بھی ہمیں دے گا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. یہ بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارا حق ہے. 4 نکات لے کر بھیک مانگنے نہیں جا رہے، قوم و ملت کے لیے اپنا حق لینے جا رہے. نمبر 1، پنجاب اور KPK میں عزاداروں پر جو FIR کاٹی ہے اور اس کی بنیاد پر 4 شیڈیول میں ڈالا گیا ہے، اسے جو بھی ختم کروائے گا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. ہمیں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون اس نیک کام کو کر کے اپنی دنیا بھی سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت بھی سدھارتا ہے. عزاداروں پہ FIR مذاق ہے. آپ عزادار کو بدتمیزی کے لفظ سے نہیں پکار سکتے، اس لیے کہ یہ عزادار عام آدمی کا عزادار نہیں ہے، یہ عزادار جناب زہرا کا عزادار. اور میں اس جملے کو بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ عزاداروں پہ FIR کٹوائی اس لیے حکومت چلی گئی. جلدی فیصلہ نہ کریں. ہم ایک قوم ہے، ہم ایک ملت ہے، ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ روز اٹھ کے ایک ٹک کر کے بیان دے دیں یوں ہوا تھا تو یوں ہوا. ہمیں بہت دور تک سوچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو FIR اور 4 شیڈیول میں جتنے مومنین ہیں ان تمام FIRوں کو ختم ہونا چاہیے. نمبر 2، درود شریف میں جو تبدیلی لائی گئی ہے اس تبدیلی کو باقاعدہ طور پر ختم کر کے جہاں جہاں پر وہ تبدیلی لائی گئی ہے اس سب کو ریورس کیا جائے. اس لیے درود نہ میں نے بنانا تھا نہ آپ نے بنانا تھا، پچھلی پارلیمنٹ کا حق نہیں تھا. یہ بھی قانونی جھول سے ایک کام کر دیا گیا اگرچہ کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم درود شریف میں تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. درود وہی رہنا چاہیے جسے رسول، آل رسول، اصحاب رسول اور تابعین اور صالحین ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد. ہمارا سلیبس کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. ایک کسی کا میں نے بیان پڑھا کیونکہ اہل بیت کی دشمنی میں مثلا یہ سلیبس بنایا گیا تھا. ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ صرف اپنی مشکل کو بیان کریں. جب آپ یہ عنوان دے دیتے ہیں تو اوروں کو حساس کر دینا. ہمیں کسی کو حساس نہیں کرنا. ہمارا تقاضا یہ کہ جو تمام مکاتب دینیاں ہیں نا، یا تو آپ سنی اور شیعہ لے لیں تو بھی ہمیں حرج نہیں، یا پھر آپ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی باقی سب کو لیتے ہیں تو شیعہ میں بھی اسی تعداد میں لوگوں کو بٹھائیں اور ایسا سلیبس بنائیں کہ جو سب کے لیے بالاتفاق قابل قبول ہو. ہم بھی قبول کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے اذکار کو سائیڈ لائن کر کے ایسوں کے اذکار کو لائے. آپ کو پسند ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں. جیسے میرے قائد فرماتے ہیں بھئی اگر اذان ٹی وی پہ آنی تو ہر مسلک کی اذان الگ ہے. بریلوی کی اذان میں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ ہے، ہماری اذان میں مولا کائنات کی ولایت کی گواہی اور شہادت ہے. تو ہر ایک کی اذان دی جائے پھر، یا پھر مشترک اذان دی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. بہرحال وہ نقطہ الگ ہے. ہم اگلے مسئلے میں، سلیبس کے مسئلے میں اگر کوئی حکومت ہمارا یہ مسئلہ حل کرتی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس مسئلے کو وہ فوراً حل کریں. اور چوتھی چیز، زائرین کے مسئلے پر جو ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلایا گیا تھا اور زائرین کے مسئلے پر جو کچھ
दिनों पहले मीडिया में बात आई है, नहीं मालूम मुझे यहाँ पर ये बात कहनी चाहिए ना चाहिए। खुदारा दीनी इबादतें इसे प्योर रहने दें, इसे तिजारत के लिए इस्तेमाल न करें। ऐसा न हो कि आपकी गलत रविश से यहाँ से कुछ ले जाना, वहाँ से इस काफ़िले के अंडर में कुछ लाना। सबूत हमारे पास मौजूद हैं, ज़व्वार गवाह हैं कि बहुत से काफ़िले वाले, मैं बहुत संभल के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि अब इस पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठना है। बहुत से काफ़िले वालों ने बहुत कुछ पाकिस्तान से वहाँ भेजा है और बहुत कुछ वहाँ से यहाँ भेजा है। खुदारा ये ज़ियारत के अमल को खालिस रहने दीजिए। अपने 2 टके के मफादात के लिए ज़ियारत के मुक़द्दस अमल को नुकसान मत पहुँचाइए। हमारा 90% ज़ाहिर बहुत सादा है, वो सिर्फ ये जानता है मुझे करबला पहुँचना है, वो सिर्फ जानता है मुझे इमाम रज़ा की ज़री तक पहुँचना है, उसे कोई परवाह नहीं, पता नहीं कि मेरे सामान में और चीज़ें क्या जा रही। नहीं, ये हमें ज़ेब नहीं देता। बहरहाल ज़ायरीन की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब तरीन ज़ायर भी आराम से ज़ियारत के लिए जा सके। ये 4 चीज़ें हमारी हैं, आपको कबूल हैं तो एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाला। अब आते हैं हम जस्टिस के सिस्टम की तरफ और सुप्रीम कोर्ट के अमल की तरफ। जस्टिस सिस्टम का जनाजा निकल चुका है और चेहलुम होने वाला है। आई रिपीट एंड आई रिपीट थ्राइस कि जस्टिस सिस्टम का जनाजा निकल चुका है और चेहलुम होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा। एक कत्ल होता है सिंध में जोखियों का, उस ज़माने के अखबारात पढ़िए और उस ज़माने में केस को फॉलो कीजिए। मैं सबूत के तौर पर अपनी बात नहीं कर, इस केस को तकरीबन किसी पार्टी के एमपीएस के हक में और एमएनएस के हक में बंद कर दिया गया है या बंद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब, जब गरीबों के लिए आप रात 12 बजे अपना दफ्तर खोलेंगे ना, तब पता चलेगा कि आप अदल के निज़ाम को चला रहे हैं। ये रात 12 बजे और इतवार के दिन और हफ्ते के दिन जब वीआईपीज़ के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो इट विल बी माई ऑनर कि मैं रमज़ान के महीने में ये कॉन्टेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर ये बात करना कॉन्टेम्प्ट है, अगरचे कि मैं अपना हक बयान कर रहा हूँ। मेरा जस्टिस सिस्टम, चाहे उसमें नीचे के लोग हों, चाहे उसमें आईओज हों, चाहे वो जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर वो किसी भी तरह से किसी को फेवर करता है तो वो अपनी कब्र का अजाब जमा करता है, अपनी कब्र की आग जमा करता है। अली के निज़ाम अदल को देखोगे तो पता चलेगा। गर्मी शदीद कूफे में बाहर एक छज्जा लगाकर बैठे हुए हैं, किसी ने आके पूछा मौला इतनी गर्मी में अंदर बैठ जाइए, अंदर भी तो कहा अगर किसी को अदल चाहिए और उसे इतने कदम ज़्यादा चलना पड़ा तो शायद अदल में ताख़ीर हो जाए। मस्जिद के बाहर बैठ रहे हैं ताकि वहीं से अदल का निज़ाम हो। चीफ जस्टिस साहब, अब देख लीजिए आपके वकला आपको क्या कह रहे हैं, मैं क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा। आप देख लीजिए आज आवाम क्या कह रही है। आपने पाकिस्तान के जस्टिस के निज़ाम को अब बिल्कुल आखिरी लेवल पर पहुंचा दिया, और जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उस केस में तो आपने क्यों साफ शफाफ नहीं कह दिया कि जनाब मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे समधी हैं, मेरे ससुराली हैं, मैं साइड पे हो जाता हूं। एक कलम हिलाना था और मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर लेते। अब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं पता, सूरत हाल किस तरफ हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया है यहाँ पर कि एक ऑन ड्यूटी मेजर जो मेरी फ़ौज का एक अहम शख्स है, मेरे लिए तो एक सिपाही भी अहम, रेंजर्स का सिपाही अगर यहाँ पर ड्यूटी देता है वो भी मेरे लिए अहम है, मेरा उसके लिए एहतराम है। लाख इख्तलाफ चलते रहें, लेकिन अगर मुल्क में अगर एक मेजर की पिटाई और इतनी पिटाई कि उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़े, मुल्क कहाँ जा रहा है। कल को अगर
جسٹس کے نظام والوں کے ساتھ یہ ہوا، پرسوں اگر سیاسی نظام والوں کے ساتھ، ملک بالکل ریگارڈلیس، میں نے کہا ہوا ہے نہ رائٹ نہ لیفٹ، میں کسی کی طرف فیلن بات نہیں کر رہا، میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز شروع ہوئی تو پھر کوئی بھی سالم نہیں بچے گا، کسی کی بھی عزت نہیں بچے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، کوئی راستہ نکالیں اور فوراً باعزت طور پر الیکشن میں چلے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور یمن اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اللہ نے چاہا آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ 21 رمضان کے جلوس میں بھرپور شرکت کریں، لیکن نظم کے ساتھ۔ آپ کے مولا نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں نظم کے ساتھ، نماز نظم سے پڑھتے ہیں، جلوس میں بھی نظم میں جائیں۔ اور یہ لوگ جو آگے نکل جاتے ہیں اسکاؤٹ سے، اگر آپ کو نکلنا ہے تو آپ پیچھے کی طرف سے نکل جائیں، لیکن یہ اسکاؤٹ سے آگے نکل جانا اور بے نظمی کرنا، اس سے انتشار بھی ہوتا ہے اور خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، میرے پیارے ملک کو امریکہ کے ہمارا بنا، بہترین نتیجے کو عطا فرما دے۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، دل میں بہت سی حاجتیں لے کر قبلہ رخ ہو کر تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں وہ دے دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے دل میں تیری محبت کو اور زیادہ فرما دے، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے نظام کو بہتر بنا دے، ہمارے شہیدوں اور ہمارے مرحومین کی درجات کو بلند فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔